إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے باغ محبت پہ لاکھوں سلام اندھ شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اے ٹی وی سارے چینل چلان تے مرزائی ویسی مر جان فتح باب نبوت پہ لیکن ان کے نزدیک یہ فرقہ واریت ہے حضور کی ختم نبوت کی جو بات ہو نا ٹی وی پر ان کے نزدیک یہ غیروں کا دل جو ایسے دکھ جاتا ہے اس لیے یہ شعر ٹی وی پر نہیں پڑھے جا سکتے مسلمانوں دیاں کڑیاں ننگیاں وکھاڑیاں جان وہ دے نال کچھ نہیں ہوندا نہ نوجوان نسل برباد ہوندی نہ گھر برباد ہوندا ہے نہ غیرت مکدی نہ شرم مکدی صرف اے شعر نہیں پڑھنا اے دے نال مرزائیاں دی دل آزاری ہوندی فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود
فتح باب نبوت پہ بے حد، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، جن کے آگے حضرت اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ والے دن نس گئے، آخر پھر حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، ایسیاں گردناں جڑیاں نہیں سونا کیا جی نہیں میں مر جانا ہے کلمہ نہیں پڑھنا، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک، پھر کیسی جھکی کہ کٹے بغیر رہ نہ سکے، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، جن کے آگے کھچی گردن جھک گئیں، جن کے آگے اسلام نو پھر لوڑ پہ گئی جنگ یرموک، اسلام نو لوڑ پہ گئی، حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے آ گئے، یہ وہ گردن سی جڑی کہندی سی میں کدی نہیں جھکنا، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں۔ کلمہ پڑھن تو بعد جے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہ آوے تو گردن کیڑی جھکی، وہ تو سجدہ سجدہ ہوا ہی نہیں، سر جھکا دل جھکا ہی نہیں، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں۔ حضرت سمامہ بن اسال انہاں کیسی میں حضور تے حملہ کرنا ہے، صحابہ راتوں رات گئے نپ کے لے آئے انہوں آگے، حضور آرام فرما رہے سن، مسجد نبی شریف دے ستون نال بند دیتا، سویرے میرے آقا آئے تو فرمایا سناؤ جی، انہوں نے کہا جناب جے رحم فرماؤ تو قدردان ہوتے رحم کرو گے، جے قتل کرو گے تو میں حق بڑھتا ہے میں قتل کردا، میں منصوبہ جو بنایا تواڈے خلاف، حضور نے فرمایا انہوں نے پھر بند دو، پھر دوسرے دن حضور پھر آپ فرمایا سناؤ بھائی، انہوں نے وہی گل کی تھی، تیسرے دن حضور پھر آ گئے، فرمایا سناؤ جی، انہوں نے کہا جی گل ہوئی ہے، حضور نے فرمایا ہن کھول دیو، صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے کھولیا تو سدھے باغ وچ گیا، غسل کر کے واپس آ کہنے لگے جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اور حضرت ابو سفیان فتح مکہ والے دن تک کہنے سن میں مسلمان نہیں ہونا، جب فتح مکہ والے دن دیکھا تو حضرت عباس کیا آج بچ کوئی نہیں، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد، جن کے آگے کھچی گردن، پھر کیسی کھچی جنگ یرموک پھر چلے گئے، پھر جدوں ہر ایک نے خطبہ دیتا، صحابہ نے، بڑا مشکل جنگ سی، سارے نے خطبہ دیتا، حضرت خالد بھی دیتا، حضرت مثنہ بھی دیتا، کعب بن زہیر بھی دیتا، حضرت کعب بن مالک بھی دیتا، ابو ہریرہ بھی دیتا، معاذ بن جبل بھی دیتا، سارے صحابہ نے خطبہ دیتا، ابو سفیان نے جو واری آئی نا حضرت ابو سفیان دی تو فرمایا پریشان نہیں ہونے کی ضرورت، ھذا رسول اللہ، حضور نے چلا، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں۔ حضرت خالد بن ولید میدان احد حملہ کیتا مسلمان، جب اپنی واری آئی تو کیا ہو میں حملہ جو کیتا سی وہ پھر قضا کی دیتی، فرمایا لکی تو قضا و قضا زحفن فما جسدی فی شبر، فما جسدی فی شبر الا فی ضربۃ بسیف و رمیۃ بطامن و طعنۃ برمح، فرمایا کہ ایسا خالد حضور دے غلامہ تے حملہ کیتا تے بعد پھر ایک بالش جگہ بھی نہ بچی جسم ہوتے، سارا ہی چھلنی ہو گیا، سارا ہی چھلنی ہو گیا، میں کہا ایک ہی بنیا کہ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اتنے تے 700 وچ آئے سن نا، میدان احد صحابہ 700 سن، تو کہا میں ہن قضا ہی نہیں کرنی کہ 40,000 بندہ کھڑا ہوئے تو 10,000 دے مقابلے 10 بندے لے کے خالد بن ولید چلے گئے، اور میں ہن اسلام دے نا جو کیتا وہ دی قضا ہن انج کرنی، ہاں جی 40,000 دے مقابلے 10 بندے کٹ کے لے گئے، تو پھر فرمایا میرے جسم ہوتے ایک بالش جگہ بھی نہ بچی، تو پھر بستر ہوتے کہنے لگے موت تو آج جائیے، میں تو تینوں لکھاں دے لشکر تلاش کیتا، ادوں تو نظر کوئی نہ آئی، اج آ گئی، میں کہا ایک ہی بنیا، کہندا جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، پھر تو گل مک جاندی، ہاں جی پھر کی اگر مگر تو پھر نہیں ہوندی نا، پھر تو بندہ کائنات تو پھر گل ہو رہے ہو نا، کیوں جی حضرت محیصہ یہ پہلے مسلمان ہو گیا، تو حضرت حویصہ انہاں دے وڈے برا بعد مسلمان ہوئے، انہاں نو حضور نے فرمایا یہودی مار کے آؤ،
انہاں نوں بھی پتہ سی اسی یہودی کو اسی قرض لیندے رہے ہیں، انہاں نے کیا حضور اسی انہاں قرض لیندے رہے ہیں، کوئی اور بندہ دسو میں فقیر حاضر ہاں لیکن اینوں نہیں مارنا۔ اے جاندے ہی انہوں مار آئے، یہودی نوں واپس آئے تے انہاں دے وڈے بھرا کہن لگے ہویسا کہ بڑا ظالم آدمی تو محسن کش آدمی، وہ یہودی تے اسی قرض دیندا رہا بلکہ تیرے ڈیڈے جڑا چربی ہے اس قرضے دی وجہ تو تے آپ نے اپنے بھرا دا ہاتھ نپیا تے باہر میدان وچ لے گئے۔ فرمایا دوواں بھراواں اندر گل کیتی تے مزہ نہیں آنا، بھائی نکے وڈے نال کی گل کیتی سی؟ آپ باہر لے جا کے فرمایا یلوم ابن امی لو مرت بقتلہ لطبقت ظفراہ ابید لطبقت ظفراہ بابید قابضی۔ فرمایا یہ میرا ماں جایا مجھے گلہ کر رہا ہے کہ میں نے حضور کے فرمان پر یہودی کیوں مارا۔ فرمایا تسی گواہ رہنا، حضور فرمان شام تک میں دی دوڑ بھی لیانی، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ کعب بن زہیر حضور دے سامنے کھڑے ہوئے، پھر حضور دے سامنے قصیدہ پڑھیا، نعت جی صحابہ نعتاں پڑھیاں، میں آگے چلیا ہوئے تھے تے نعتاں نہ معافی مل گئی۔ تیری مسجد کی ہو جائی جدے نعت پڑھنا فلا تہن المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ، اور میں آگا تو کیڑی آیت پڑھنا، تیری 12 ربیع الاول علیہ شریف مغرب ویڑی مسیتیں بند ہونیاں شروع ہو جاندیاں کہ آج حضور کی آمد ہے۔ میں آگا ایک کو چیز پریشان ہوئی حضور دی آمد تے وہ شیطان سی، ہاں ایتھے تے جھلے کتے بھی نس پے جی، ہاں ایتھے تے جھلے اٹھ بھی نس پے، جھلے جانور بھی نس پے۔ جدوں حضور دی آمد ہوئی تے مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے، مغرب دے مشرق دی طرف، جنوب دے شمال دی طرف، جھلے کتے بھی نس پے، سیاہ کتے بھی نس پے، چٹے بھی نس پے، سارے نس پے، بھیڑی بھی نس پے، شیر بھی نس پے، انج اچھڑے دے آون اگو او اچھڑے دے آون۔ انہاں کہا کی ہویا؟ انہاں کہ تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اور جنہیں اپنے آپ نو بچایا تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی، انہیں کی منیا؟ 70 زخم لگے ہو حضرت طلحہ نو، سر بھی پھٹے ہویا تے ہاتھ بھی شل ہویا۔ جدوں ٹیلے تے چڑھن دی واری آئی تے حضرت طلحہ یہ نہیں کیا حضور کسی اور نو فرماؤ میرا تو کچھ ریگ بیڑا جو میں نہ جدوں حضور تے چڑھن دی واری آئی تے پھر بیٹھ گیا، حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو۔ جن کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئی، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی بازیاں۔ میں کہا جناب تسی دسو، تسی تلوار چاہی کوئی نہیں، حضور دے چاچے ہو، تسی میدان احد والے دن تسبیح ہاتھ سی یا تلوار؟ فرمایا میرے ہاتھ تو 2 تلوار سن۔ میں کہا بوز دل مسلمان تے مولوی تے پیر یہود و نصارہ دی جنٹیاں کر دیں، کہندے نے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تسی دسو۔ حضرت امیر حمزہ فرمان لگے میرے جڑے نا آقا و مولا محمد رسول اللہ دے اخلاق نہ بھی اسلام پھیلیا تے میری تلوار نہ بھی پھیلیا۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ تو حضور دی خاطر کسی نہ کدی منہ نہیں وٹایا، تینوں کی پتہ ہے صحابہ تلواراں کیویں چاہیاں تے حضور دے سامنے انج کنج کھڑے ہوئے تے کیویں رسول اللہ دا دفاع کیتا۔ بوز دلا تو تے ممتاز قادری نہ کھڑا ہو سکیا، ہاں تو تے تنویر قادری نہ کھڑا ہو سکیا، تینوں کی پتہ ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں۔ او مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں امیر حمزہ کو پوچھا، میں کہا جی تسی دسو او ختنہ کرنے والی دا پتر جدو آیا سی تے تسی کی کیا محترم تسی بھی آئے ہو؟ حضور دا دشمن جا آیا کھڑا تے تلوار لے کے آیا کھڑا تے میں کہا تسی کیڑی بولی بولی سی میدان احد؟ تسی دسو آج دے مسلمان بولیاں بول گئے۔ میں امیر حمزہ کو پوچھا، ہاں جی اسد اللہ و اسد الرسول ہی کو پوچھا۔ جدو امیر حمزہ شہید ہو گئے تے حضور پریشان ہوئے تے جبریل آ گئے، عرض کی تھی حضور پریشان نہ ہو، تسی تے انہوں امیر حمزہ کہندے ہو نا تے پورے آسمان تے انہاں دا نا ایوے اللہ دا بھی شیرن تے رسول اللہ دا بھی شیرن۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے ہوئے اللہ تے رسول دا شیر تے پھر گل انج ہوندی، جے کسی اور دا شیر ہوئے مورا لان والا ہے جی، ہاں جی شیر نشان ہوئے تے گل اتھے اور ہوندی، ہاں جے ہوئے اللہ رسول دا شیر تے پھر انج 2 تلواراں لے کے کیوں جی مولوی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ میں کہا مولوی خادم تک کروڑواں ایسا بھی سخت باتیں نہیں کرتا، ہاں جنہاں رسول اللہ نو ویکھ کے اسلام جڑا نہ سکھیا انہاں تا گلاں اور ڈاڈیاں کیتیاں۔ مولوی خادم تا بہت دل آدمی، وہ تے اپنے بچاؤ بچا کے گلاں کرنا، اتھے تا گل کوئی نہیں سی، کیوں جی اتھے تا گردن انج امیر حمزہ لے کے کھڑے، 2 تلواراں لے کے کھڑے۔ آپ نے جدو آیا نا سامنے
اج دا مسئلہ کہندا ہے کہ آپ نوں چاہیے سی، کہندا جناب بڑی مہربانی تسی کیوں آئے ہو، تانوں نہیں سی آنا چاہیے، تانوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین لوگ ہوندے ہیں، ساڈے کو تھوڑیاں تلواراں، اسی 700 بندے ہاں، تسی 3000 آئے کھڑے ہو۔ نا نا امیر حمزہ کی گل کی گل کی اللہ تے رسول دا جڑا شعر ہوے گل ہور کرنا، تے جڑا غیراں دا غلام ہوے گل ہور کرنا۔ امیر حمزہ گل کی کیتی، ایدا ترجمہ کی کیتا، آپ نے جدوں ویکھیا نا اس نو سبا نامی سین بے الف عین، سبا نامی بندے نو کہ او بھی حضور دے سامنے تے امیر حمزہ تے جان دے سن کیڑے خاندان دا آدمی، امیر حمزہ تے جان دے سن، فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور، امسس بزر، بزر واحد استعمال کیتا حضرت صدیق اکبر میدان حدیبیہ وچ، ایتھے امیر حمزہ او دی جمع استعمال کیتی، فرمایا اوئے ختنہ کرنے والی دیا پترا، اور تم ہی حضور دے سامنے آیا کھڑا، تیرے غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدرو احد پر درود، جان ساران بدرو احد پر درود، جان ساران بدرو۔ میں پوچھا ابو دجانہ کو جدوں حضور نے تلوار دیتی پھر کیویں چلے ہو؟ آج سانو کہندے ہیں سر جھکا کے چلو، تے تسی موت نو ویکھ کے کیویں چلے ہو؟ جان ساران بدرو احد پر درود، حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت بے لاکھوں۔ میدان حدیبیہ جدوں عروہ بن مسعود نے کہا نا محمد رسول اللہ اے مٹا دو، اسی محمد رسول اللہ نہیں مندے، اتنی گل کی تھی تے حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، فرمایا علی تسی مٹاؤ، تے اسید بن حضیر تے حضرت ابو قتادہ دوڑ دے گئے، انہاں علی مرتضیٰ دا ہاتھ نپ لیا، انہاں کہا جناب اے گل نہیں کرنی، مولا علی فرمان لگے میں کوئی اے علی بیٹھا میں ذرا میں سمجھن تے دیو، حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، تے دوویں صحابہ جا کے مولا علی دے ہاتھ نپ لیا، انہاں کہا نا حضور دا لکھیا ہے نا نہیں مٹانا، یا اے روے گا یا تلوار حاضر ہے۔ جان ساران بدرو احد پر درود، مولا علی فرمان لگا میں ذرا سمجھنا دے، لیکن صحابہ جا کے انہوں نے کہا علی یہ کام نہیں کرنا، تو مولا علی عرض کی تھی حضور لام ہو کا بدا، علی کو کام نہیں ہو سکتا۔ جان ساران بدرو احد پر درود، جان ساران، آج کوئی بھونکے صحابہ دے بارے، امام بصیری فرما دے انہوں نے جگہ کوڑ پوچھ جے نہ جگہ صحابہ گئے، جے تینوں نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا انہاں جگہ کوڑ جا کے پوچھ، فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لهم ادھا من الوخم کانہم فی ظہور الخیل نبتر من شدت الحزم لا من شدت حزم۔ فرمایا جے تینوں صحابہ دی سیرت نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا کہ باویں بندہ 3 لاکھ کے کھڑے سی تے صحابہ باویں 3000 گئے سن تے میں کہا انج گئے، نا نا امام بصیری فرماندے نے گھوڑیاں تے انج بہ کے گئے جویں درخت تو کیا ہوندا۔ جان ساران بدرو احد پر درود، 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 حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام، حق گزاران بے لاکھوں۔ ربیع الاول شریف شروع ہو گیا، اور کرنا کی ہے؟ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ اے حضور دا اساں کی بدلہ دے سکنے ہیں لیکن غلامی دا اظہار تو کر سکنے ہیں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، 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 ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت۔ اور اے مکن تک جلیا کو مکا دے صحیح، حضور کی تشریف آوری پھر کیسے ہوئی، پھر حضور بدر میں کیسے گئے، پھر حنین میں کیسے گئے، پھر احد میں کیسے گئے۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود۔ اے امام احمد رضا دسیا جی حضور نال وفا کر سکنا جے غلامی دا اظہار تو پھر بہ کے کمی آہا جڑے خالد بن ولید دی ٹوپی چ مبارک وال سن نا انہاں والاں تے لکھاں واری درود پڑھی۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود۔ تے جڑا والاں دے بارے امام مولا کائنات امام حسن فرماندے ہیں اذ وفرہ اظہر اللون، فرمایا میرے نانا جان دے جڑے بال سن
فرمایا نہ بالکل گھنگریالے سن تے نہ بالکل سدھے سن. پھر پیر میر علی شاہ زلفاں ویکھیاں. میں آکھا تانوں کی ہویا؟ فرمایا طیف سرا من طلعتہ و شذ بدا من غفلتہ. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود. ان میدان عہد وچ بھی گئے تے کہ تسی سی جی تساں تواڈے نال حضور پیار کردے سن. ھذا جبل یحبنا ونحبہ. حضور فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. کیوں جی؟ تو پھر اوت پہاڑ کو پوچھا جناب جدو رسول اللہ چڑھے سن تے تسی انج کیوں ہوئے؟ تے کہنے لگا مولی خادم تینوں پتہ نہیں حضور جی آ گئے سن. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. دنیا میں تو یہ پھر قیامت والے دن کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی. اور منظر کیا ہو جانا ہے معاشر کیا ہو جائے منظر. میرے آقا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بجدی. میرے آقا نے خود اپنی شان بیان فرمائی. یہ تو یہودی مولویاں دا کام سی، حضور دیاں شاناں چھپاندے سن. جدو حضور اپنی شاناں خود بیان کیتیاں، حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہوگی. اس دن پھر اسی کہاں گے کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب. اس دن تو بھیجنا ہے نا جی. وانا خطیبہم اذا انصتوا. حضور نے فرمایا جس دن کوئی گل نہیں کرے گا، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، نہ نبی کوئی گل کرن گے، نہ کوئی رسول گل کرن گے، نہ کوئی اور بندہ بولے گا. یا رسول اللہ پھر منظر کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا گل اس دن میں کراں گا. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں. آگے کی حضور نے فرمایا وانا شفیعهم اذا حبسوا. فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا، رک جاؤ آج حساب دینا ہے. حضور نے فرمایا شفاعت میں کراں. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور تو لوگاں پیچھے لگ کے انگوٹھے نہ چمدا، تو لوگاں پیچھے لگ کے 12 ربیع الاول شریف دے گھروں نہ نکلدا. زنانیاں نے آج ہی میں سسرال جا رہا ہوں 12 ربیع الاول شریف میں، چھٹی سی نا میں سسرال چلا گیا. ہاں آج دنیا تو چلا گیا، تیرے سسرال تیرے منہ تے مٹی پا کے چلا جانا. قیامت والے دن تیرے سسرال کہنا ہے بھائی ساڑا جوائی کدھر نظر نہ آوے، کدھر نیکیاں نہ دینیاں پون. چلے آئے آج لے ان کی پناہ. میرے آقا فرمایا جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، ساری دنیا مایوس. کیوں جی مولانا؟ ہاں یئسو یہ زمانہ مایوس ہو جانا. بالکل ساری دنیا جس دن مایوس ہو جائے گی کہ آج رب کسی نے نہیں چھڑنا. صفت انتقام سے جلوہ گر. کیوں جی؟ وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی. امام بصیری بھی اشارہ کیتا اس حدیث پاک دی طرف. وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی اذا الکریم تجلی بسم منتقمی. یا رسول اللہ جب اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا نا، اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت تنگ نہیں ہوگا گناہگاروں. کیوں؟ ہاں اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت گناہگاروں کے لیے تنگ نہیں ہوگا، بلکہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. کیوں جی؟ مجرم تو حضور دن تلاش کے، لیکن مجرم وہی جنہیں آج وفا کی تھی. ہاں آج بک بک نہیں کی تھی. بک بکارے نہ کسی بک بکارے کو بیٹھے نہ زندگی کائنات چ کن سنے. انہوں نے کہا میرے رب نے کن اس واسطے نہیں بڑھائے کہ میں اپنے محبوب دے بارے گل سنا. ہاں اے سنا کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو. اور حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، میرے آقا نے فرمایا تو کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا وانا مبشرہم اذا یئسوا. قیامت والے دن ساری دنیا جب مایوس ہو جائے گی نا، تو میں کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام. پھر امام احمد رضا کونے چ لگے ہون گے.
تو جڑے فرشتے راہ بنا رہے ہوں گے ہٹو بھائی ہٹو حضور آ رہا ہے، ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے، ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے، تو فرشتیاں دی نظر پوے گی امام احمد رضا ان کھڑے ہون گے، تو فرشتے جان کے جناب آؤ آج تے موقع ہے، کی موقع ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے کی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان